السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایج 25، میرڈ، جی، دیکھتی ہوں میں چھت پر ہوں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ چھت پر ہو؟ جی چھت پر ہوں، نیچے دیکھتی ہوں کسی گھر میں آگ لگی ہوتی ہے۔ میری الماری چھت پر ہوتی ہے، میں اپنے کپڑے اور گولڈ اور اپنے سسر کے ہسبینڈ کے واچز لے کے لیتی ہوں، سوچتی ہوں میرے گھر پہ بھی آگ لگ جائے گی، اور میرے چھت پر اتنی تیزی سے آگ آ جاتی ہے تو میں نیچے جاتی ہوں، میرے گولڈ، میرے کپڑے سارے سب کچھ ہوتے ہیں اور میرے ہسبینڈ کے اور سسر کے واچ نہیں ہوتے۔ میں بولتی ہوں اچھا ہے میری چیزیں تو ہیں، تو میں خوش ہوتی ہوں، تو ان کی چیزیں نہیں ہوتے، واچ نہیں ہوتی۔ بس اتنا بھی۔ آپ کے اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات خراب ہیں؟ جی ہاں۔ اور آپ کے خاندان میں یا اپنے ملنے جلنے والوں کے بیچ میں ایک طلاق ہو چکی ہے؟ کسی کے گھر میں کوئی طلاق ہو چکی ہے؟ جی ہو چکی ہے ابھی ریسنٹلی، کس کی ہوئی ہے؟ میری کزن کی۔ اوکے۔ اور آپ کے کزن کی جب طلاق ہوئی ہے تو آپ نے اس سے بہت برا اثر لیا ہے اپنے مائنڈ میں، وہ برا اثر لینا بند کر دیں۔ نہیں میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے نہیں کیا ہے نا۔ وہ جی جی آپ کی جب آپ کی کزن کی طلاق ہوئی اس کو کتنا عرصہ گزرا؟ تقریباً 1.5 سال ہوئے۔ اوکے۔ جب آپ اپنی زندگی سے آپ نہیں بتا سکی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جی آپ کی کزن کی طلاق کو ہو گیا 1.5 سال۔ جی ایسا کیا ہے کہ آپ کی کزن کی طلاق کے بعد ہی آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے تعلقات جو متاثر ہونے کی طرف گئے اسی 1.5 سال کے اندر؟ جی جی بالکل یہ بات درست ہے؟ جی ایسا ہی۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اس طلاق کا اپنے مائنڈ پر اثر لیا ہے، آپ نے کہا میں نے اثر نہیں لیا ہے، تو یہ اثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو کیا رنگ دیں گے پھر ہم؟ آپ اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں۔ ہر انسان کی لائف میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کی کزن ہی سچی کیوں نظر آئے اور اس کا خاوند ہی غلط کیوں نظر آئے؟ آپ کو اپنے آپ کو آپ دیکھو تو آپ ہی سچی کیوں نظر آؤ اور آپ کا خاوند ہی غلط کیوں نظر آئے؟ معاملات کو جب انصاف کی بنیاد پر چلانا ہو تو میرٹ کی بنیاد پر سوچتے ہیں۔ آپ کے خاوند کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کچھ آپ کے اندر بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ جی بالکل۔ آپ نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دوسرے کے گھر میں آگ لگی دیکھی، یعنی کہ یہ وہ طلاق تھی جو آپ کی کزن کی ہوئی، اور اس کی وجہ سے آپ نے اس سے وہ طلاق دیکھنے اور طلاق کے بعد آپ نے کانشیس ہونا شروع کر دیا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے بھروسے پر چلیں۔ آپ یہ کیوں سوچیں کہ اگر میری خاوند کے ساتھ طلاق ہو گئی یا معاملات خراب ہو گئے تو میں زیور کیسے سمیٹوں گی، میں یہ چیزیں کیسے وہ مینج کروں گی؟ اگر آپ نے زیور سمیٹ لیا تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ قیمتی چیزیں اگر آپ اٹھا کر لے گئے اپنے خاوند کے گھر سے تو کیا بچایا آپ نے؟ آپ نے تو برباد ہی کر دیا سب کچھ۔ اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں۔ ان کے معاملات کزن کے کچھ اور طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس اینگل پر نہ رکھیں۔ آپ ہو، آپ اپنی کزن نہیں ہوں۔ آپ کو اپنے معاملات بہتری کی طرف لے کر جانے اور حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا گھر خراب ہو جائے گا۔ یہ شیطان ہے جو لوگوں کے گھروں کو خراب کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئی ہو؟ جی جی اس کا اثر ختم کریں، اپنے خاوند سے محبت کریں۔ وہ خامیاں بھی ہوتی ہیں انسان میں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس دور میں تو دیکھنا ہی خوبیوں کو چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے مردوں کو بولا
تم ان عورتوں کے بیچ میں ان کے ساتھ جو ساری زندگی احسان اور نیکیاں کرتے جاؤ گے، یہ آپ کی ایک خامی دیکھ کر کہیں گے تم نے میرے ساتھ زندگی میں کبھی نیکی اور احسان کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتی ہو جو رسول اللہ نے فرمایا؟ جی صحیح رہوں گی میں انشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں، آپ کے معاملات کو مزید خراب نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پرومس؟ پرومس۔ آئندہ پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے 2 لفظوں کی رہنمائی نے میری زندگی کی کایا بدل دی تھی، رخ بدل دیے تھے، وہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میرے نسخے پر چل کے دیکھیں، محبت بڑھا کے دیکھیں۔ مرد بنیادی طور پر مہربان ہوتا ہے، اس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے، اور اللہ مہربان ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ بھی مہربان ہے، لیکن یہ شراکت داری کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور اس کی تعریف کرو گے تو اسے پسند آتی ہے کہ آپ میرے مہربان خامد ہو، کیا کھائیں گے میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ دلوں کو رہتے نا وہ صحیح نہیں ہے میرے ساتھ، کیا میرے ساتھ وہ نہیں رہتے، وہ باہر ملک میں رہتے ہیں، وہ نہیں ہے میرے ساتھ صحیح۔ اوکے، تو ان کوشش کریں، پیار محبت بڑھانے کے بعد کوشش کریں کہ وہاں چلی جائیں ان کے پاس۔ مرد کا عورت سے دور رہنا، آپ نے جب آپ کی اعتماد کی فضا قائم تھی، اس کا ٹائم اس وقت تھا، اب تو آپ اعتماد اپنا کھو چکی ہوئی ہو، اور جب اعتماد کھو چکی ہوئی ہو تو آگے دوبارہ سے محبتیں بڑھائیں اور دوبارہ سے وقت واپس لائیں، اس وقت وہ کرنے والا کام ہے۔ ان حالات میں کہو کہ اس طرح کے لائف سٹائل میں آپ کہو مجھے وہاں لے کر جاؤ، تو وہ تو نہیں لے کر جائے گا۔ آپ کو ڈائری پر ہوم ورک کرو اور پراپر اپنا یہ جو ہے نا اس کی طرف توجہ دو، اپنے جیون ساتھی کی طرف، اور کیسے آپ کو مینج کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔